شاعر کی حیثیت سے علامہ اقبال کا ایک اہم مقصد ہے آدم گری یا کمزور کو طاقتور اور مضبوط بنانا، ناتواں کو توانا بنانا، شیشے کو پتھر میں منتقل کرنا، کانچ جیسی نازک شے کو ہیرے جیسی چمکدار اور مضبوط ترین شے میں ٹرانسفارم کرنا۔ جیسا کہ ایک نظم میں کہتے ہیں، میرا فقر بہتر ہے اسکندری سے، یہ آدم گری ہے وہ آئینہ سازی۔ تو اسکندری کا کام محض آئینہ سازی تھا، جیسا کہ سکندر اعظم نے ایک آئینہ بنوایا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ دور سے اپنے دشمنوں کو آتا ہوا دیکھ لے اور ان حملہ آوروں کے جوابی حملے کی تیاری کر سکے۔ تو سکندر اعظم نے دنیا کے بہت سارے علاقے فتح تو کیے لیکن آدم گری نہیں کر سکا۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ سکندر اعظم کی تہذیب کا اثر ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ وہ اس کے جانے کے ساتھ ہی دنیا سے اس کے خیالات بھی رخصت ہو گئے، تو اس نے کوئی پختہ تہذیب دنیا پر نہیں چھوڑی، تو آدم گری نہیں کر سکا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ میرا فقر جو ہے اس کا کام آدم گری ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہتے ہیں، فرنگی شیشہ گر کے فن سے پتھر ہو گئے پانی، میری اکسیر نے شیشے کو بخشی سختی خارا۔ تو ایک طرف تو فرنگی اور آج کے دور میں امریکنز، انہوں نے وہ فن ایجاد کیے ہیں جنہوں نے پتھروں کو پانی کر دیا، پتھروں کو ریزہ ریزہ کر دیا، یا آزاد اقوام کو غلام بنا لیا، یا ایسے بامز لوگوں پر پھینکے جن سے پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو گئے۔ لیکن میری اکسیر نے شیشے کو بخشی سختی خارا، یعنی میں نے لوگوں کو ایسی تعلیمات دیں کہ جس سے ناتوانوں کے بھی دل پختہ ہو گئے۔ اقبال کے اس شعر سے تو تقریباً ہر کوئی واقف ہے، جس میں وہ کہتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ مگر تصویر کا دوسرا رخ علامہ اقبال دوسرے اشعار میں دکھاتے ہیں، اور میرے خیال میں جو سب سے زیادہ مددگار شعر اس سلسلے میں ہو سکتا ہے وہ ہمیں ان کی مشہور کتاب اسرار خودی میں ملتا ہے۔ اس کا اردو ترجمہ یوں ہے، گھر بنائے گا نہ تو اپنے لیے دیوار و در، تیری مٹی سے بنائے جائیں گے غیروں کے گھر۔ گھر بنائے گا نہ تو اپنے لیے دیوار و در، تیری مٹی سے بنائے جائیں گے غیروں کے گھر۔ If you do not use your hidden potentialities, your mental and physical capabilities for the construction of your personality and for the creation of your own world, someone else will take hold of you and will use your potentialities for the achievement of their goals, which can be contrary to yours۔ تو یہ تصویر کے دو رخ ہیں، ان دونوں کو سمجھ کے ہی ہم اقبال کے پورے پیغام کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کی تفہیم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال سیلف ڈاؤٹ کی، یعنی کہ خود اپنے اوپر تشکیک کرنے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں وہ سیلف ٹرسٹ کی دعوت دیتے ہیں، جیسا کہ ایک اور شعر ہم دیکھ سکتے ہیں اسرار خودی میں، اور یہ اس کا اردو ترجمہ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں، گماں گزرا جو پتھر کو کہ وہ شیشے کی صورت ہے، تو وہ شیشہ ہوا اور ٹوٹنا شیشے کی فطرت ہے۔ Even if a hard stone has a shadow of doubt that it's no better than a piece of glass, that shadow of doubt will transform that hard stone into the piece of glass, which is destined to be shattered into bits and pieces۔ لہٰذا اقبال یہ سمجھتے ہیں کہ سیلف ڈاؤٹ انسانی خودی کے استحکام کے لیے نہایت خطرناک ہے، تو یقین پیدا کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ بلکہ ایک شعر میں وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو ایمان نہیں لاتا وہ تو کافر ہے، مگر جو خود اپنا منکر ہو جائے وہ اور بھی بڑا کافر ہے، وہ کافر تر ہے۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں یہ جو سیلف ڈاؤٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل ناکامی کا خوف ہے جو انسان کو ناکام بناتا ہے۔ خودی کی کمزوری اور مضبوطی کے اسباب کے حوالے سے علامہ اقبال ایک حکایت بیان کرتے ہیں، کئی حکایات بیان کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک حکایت ہے جس میں
کوئلہ اور ہیرا ایک دوسرے سے مکالمہ کرتے ہیں، اور یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے اس مکالمے کے حوالے سے، اور جو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس یا کیمسٹری کے اساتذہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کاربن کے دو مشہور ایلوٹراپس ہیرا اور کوئلہ ہیں، یہ دونوں دراصل کاربن کی دو شکلیں ہیں۔ تو کوئلہ ہیرے سے مکالمے میں اس سے کہتا ہے کہ میری حالت اتنی خراب ہے، لوگ مجھے حقارت سے ٹھکرا دیتے ہیں، میرا جی جلاتے ہیں اور مجھے اپنے پیروں سے کچل دیتے ہیں، مجھے راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیتے ہیں، اور ہر کوئی مجھے ٹھوکریں لگاتا ہے، اور میرا انجام ہوا میں بکھر جانا ہے، اور میرا انجام دھواں بن کے دیواروں پہ یا فضا میں تحلیل ہو جانا یا دھواں بن کے جم جانا ہے، یہ میرا انجام ہے۔ جبکہ ہم دونوں کے صرف دو بدن مختلف ہیں دیکھنے میں، لیکن ہماری جسموں میں جو روح ہے وہ ایک ہے، یعنی کہ دونوں کاربن کے ایلوٹراپس ہیں۔ تو ہیرے سے وہ یہ گلہ کرتا ہے کوئلہ کہ تمہیں تو بادشاہ اپنے تاج میں سجاتے ہیں اور تمہیں اپنے سر پہ تاج پہ جگہ دیتے ہیں، جبکہ مجھے اور اس کے علاوہ تمہیں دستہ خنجر میں جڑ لیا جاتا ہے۔ تو واریئرز تمہیں دستہ خنجر میں جڑ لیتے ہیں، بادشاہ تمہیں سر پہ سجاتے ہیں، جبکہ مجھے پیروں کے نیچے کچلا جاتا ہے۔ تو ایسا کیوں ہے جبکہ ہم دونوں اصلاً ایک جیسے ہیں؟ تو ہیرا جواباً کہتا ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے کہ ہم دونوں اصلاً ایک جیسے ہیں، اور پہلے میں بھی تمہاری ہی طرح تھا، لیکن پھر یہ ہوا کہ میں نے خود اپنے آپ سے زور آزمائی کی، اپنے ارد گرد کے ماحول سے کشمکش پر آمادہ ہوا، اور اس طرح میں اپنے وجود کو پختہ سے پختہ تر کرتا چلا گیا۔ تو اب میرا وجود پختہ ہے، اور ڈائمنڈ از دا ہارڈسٹ سبسٹنس اینڈ اٹ از دا برائٹسٹ آلسو ان پرہیپس دا ہول یونیورس۔ تو جو ڈائمنڈ بنا تو وہ خود کو سخت کرنے سے بنا، اپنے اندر استحکام تب اس کے آیا جب اس نے سختی کو پسند کیا، سختی کو اختیار کیا۔ اپنے اعصاب کو سخت کرنا، انسان کو چاہیے کہ وہ بھی اپنے اعصاب کو سخت کرے اور کشمکش، زندگی کے کشمکش میں حصہ لے۔ تو ہیرا اسے یہی کہتا ہے کہ غم اور وسوسوں کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دو اور اپنی ذات کو مستحکم کرو، تو پھر لوگ تمہیں بھی ٹھوکریں نہیں ماریں گے، بلکہ میری طرح تم بھی مستحکم ہو جاؤ گے۔ اور اگر زندگی میں آبرو حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ سبق یاد رکھو۔ تو ہیرے کا پیغام یہ ہے کہ میں اس لیے مستحکم نہیں ہوں کہ میں ہیرا ہوں، بلکہ میں مستحکم ہوں اس لیے میں ہیرا ہوں، لہٰذا تم اگر خود کو مستحکم کر لو تو تم بھی یہ مقام حاصل کر سکتے ہو۔ تو ہیرا یہ بھی کہتا ہے کہ میرا وجود اب اتنا مستحکم ہو چکا ہے کہ اگر کوئی مجھے فنا کرنے کی کوشش کرے یا مجھے مثلاً نگل لے تو میرا خاتمہ کرنے کی کوشش کرنے کے سلسلے میں وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ علامہ اقبال اس موضوع کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، When I say be as hard as the diamond, I do not mean carelessness or pitilessness. What I mean is the integration of the elements of the ego so that it may be able to obstruct the forces of destruction in its means towards personal immortality. تو immortality یا ابدیت انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہی انسان حاصل کر سکتا ہے جو اپنی ذات کو مستحکم کر لے۔